السلام علیکم گائز، how are you all? I hope you are all doing great. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو اور لے کے آیا ہوں اور دس ویڈیو از اباؤٹ فیور. بخار. اب بخار کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کو ہم مینیج کس طرح کریں گے. تو چلو وقت ضائع کرتے ہوئے بغیر شروع کر دیتے. سو فیور جس چیز سے ناپتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، وہ ہے تھرمامیٹر. اس کی بہت اقسام ہیں، آپ کوئی بھی قسم استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایکوریٹ ہو، صحیح ہو تو ٹھیک ہے. تو نارمل جو باڈی ٹیمپریچر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 37 ڈگریز، ٹھیک ہے. اب 37.2 سے 37.5 یا پھر اس سے اگر باڈی ٹیمپریچر بڑھتی ہے تو اس کو ہم فیور کہتے ہیں. تو جب فیور ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. فیور اس طرح نہیں ہوتا، کوئی انفیکشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو تب فیور ہوتی ہے. وہ اس لیے فیور ہوتی ہے، باڈی ٹیمپریچر بڑھا لیتی ہے کہ اگر کوئی وائرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ اور جو ہے نا ملٹیپلائی نہ ہو سکے اور وہ ایک جگہ پہ رک جائے. اور پتہ بھی چلے، یہ ایک سائن بھی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا چیز ہو رہا ہے یا کوئی ایسے فورن باڈی یا کوئی ایسی بیکٹیریا آئی ہے جو کہ آپ کو ہارم کرتی ہے. تو اس لیے وجود باڈی جو ہے نا، یہ اللہ نے تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھی ہے کہ یہ وجود جو ہے نا باڈی یہ ٹیمپریچر بڑھا لیتی ہے. سوری میری اردو بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کو اگر کوئی غلطی کر لیتا ہوں تو سوری فار دیٹ. اور ایک اور بات کہ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو. اب سمٹمز آف فیور. ٹائیفائڈ فیور، اگر فار ایگزامپل یہ بھی فیور کا ایک قسم ہے، ٹائیفائڈ فیور جو کہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے ہائی فیور، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے. چیلیز اس میں ہوتا ہے لاس آف ایپیٹائٹ، بھوک نہیں لگتی. چیلیز کچھ پیشنٹ کچھ چیز اس طرح بتاتے جب وہ آتے کہ اس طرح کچھ کانٹے وغیرہ وجود میں لگتے ہیں، یا پھر یہ بھی ایک وہ پشتوں میں مجھے پتہ ہے لیکن اردو میں مجھے اس کا پتہ زیادہ نہیں ہے. انگلش میں یہ چیز آپ دیکھ لیں. اسٹمک ایبڈومینل پین، اس میں ہوتا ہے رو اسپاٹس، ریش یوزولی آن چیسٹ اور اسٹمک. اس میں چھوٹے چھوٹے سے ریشز بن جاتے ہیں. بالوں یہ ہاتھوں پہ بھی بنتے ہیں، اس طرح ہاتھوں پہ بھی رہتے ہیں. اور یہ کف اس میں ہوتی ہے. مسل ایک اس میں ہوتی ہے. ہیڈ ایک اس میں ہوتی ہے. ہیڈ ایک تو کامن ہے اس فیور میں. نوزیا وامٹنگ ہوتی ہے. بیسیکلی نوزیا وامٹنگ جب فیور میں ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ہیڈ ایک کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہیڈ ایک بڑھ جاتا ہے، یہ ہیڈ ایک جب اپنی لیول سے بڑھ جاتا ہے تو بندے کو نوزیا وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. ڈائریا اور کانسٹیپیشن، لوز موشن ہوتی ہے یا پھر پیٹ بہت سخت ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ٹائیفائڈ فیور کے سمپٹمز ہے جو کہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہے. اب اس کے کازز تھوڑا جان لیتے ہیں کہ بھئی کازز اس میں کیا ہے، اس کی کازز کیا ہوتی ہے. تو بیسیکلی فیور کے کازز تو بہت زیادہ ہے. ویکسینیشن بھی ہوتی ہے. ویکسینیشن جب ہو جاتی ہے، اگر آپ ویکسین کوئی لگا لیتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی فیور ہوتا ہے. یہ وائرل انفیکشنز بھی ہوتی ہے. اوور ہیٹنگ آف دا باڈی جو ہے نا جب زیادہ دھوپ میں رہتی ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. سائنوسائٹس سے بھی ہو جاتا ہے. چکن پاکس بھی ہے. ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی فیور میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وجود تو بہت گرم ہوتا ہے تو اس لیے آرگن شرنکنگ کر جاتے ہیں. جب شرنکنگ کر جاتے ہیں تو پانی کی مقدار اس میں بہت کم ہو جاتی ہے. تو فیور میں آپ نے پانی زیادہ پینی ہے کہ وجود آپ کا ہائیڈریٹڈ رہے بنسبت کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے. تو ڈی ہائیڈریشن ایک کامن سی سائیڈ ایفیکٹ ہے فیور کی، اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس طرح میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ ایک پیشنٹ تھا، اس کو 2 ہفتوں سے فیور تھا. اس کو پھر لوز موشن بھی لگ گیا تھا. پھر جب وہ وارڈ میں آیا تو وہ سڈنلی وہ بے ہوش ہو گئی تو بھائی
کیونکہ فیملی والے کچھ صحیح ڈیٹیل نہیں بتا رہے تھے، وہ ڈیٹیل نہیں دے رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا پھر کہ مینجمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوتا نہیں ہے، ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں جو پیشنٹ کے گھر والے یا اس کی کچھ ایسے وہ بتا دیتے. تو پھر جب ہم نے اس کو یہ دکھایا، پھر ہم نے سی بی سی کرا، اس میں ہم نے سی ٹی کو سی ٹی میں دیکھا تو یہ ہائی ڈی ہائیڈریٹڈ تھی. تو پھر دوستوں کے مشورے سے ڈاکٹر ہم سب بیٹھے تو ہم نے پلان کیا کہ بھائی اس کو ہم اگر فلوئڈ دیتے ہیں تو کتنے فلوئڈ دیں گے، اور فلوئڈ میں کیا کیا چیزیں دیں گے، مطلب ہم نارمل سلائن دیں گے یا ہم ڈیکسٹروز دیں گے یا پھر کیا دیں گے. تو خوراک کے لیے کہ بندہ تو پھر خوراک نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہم نے اس پہ سے ایک ڈیکسٹروز رکھا تھا 1 گرام، اور 3 گرام جو ہے نا یہ ہم نے وہ رکھا تھا، یہ نارمل سلائن رکھا تھا، کیونکہ بی پی بھی ان کی بہت کم آ رہی تھی. لوز موشن کا بھی ہم نے دھیان رکھنا تھا کہ بھائی اس کا بھی ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. تو لوز موشن اور فیور، لوز موشن میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور فیور میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ساتھ مینیج کرنا تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے بعض اوقات. تو ہمیں پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ، پھر اس پیشنٹ کو ہم نے شفٹ کیا تھا آئی سی یو میں، کیونکہ آئی سی یو میں اس کو رکھنا بہت ضروری تھا، اور پلان ہم نے دیا تھا کہ بھائی ان کو کیا کیا چیزیں لگنی ہے. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ 3 دن بعد ریکور کر گئی تھی، وہ سیٹ ہو گئی تھی. تو اللہ نے بہت رحم کیا تھا، تھینک یو فار دیٹ. تو یہ ایک بہت کامن سی، بہت خطرناک ایک فیکٹر ہے یہ ڈی ہائیڈریشن، ٹھیک ہے. رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، ملیریا ہے، یہ تو بہت کامن ہے، ملیریا تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سرٹن میڈیکیشن، آپ کچھ میڈیسن بھی اس طرح کھاتے ہیں جو کہ آپ کو فیور کاز کرتی ہے. نیمونیا ہے، اس میں کینسر ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، کینسر اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی فیور بہت زیادہ ہو جائے. یورینری ٹریک انفیکشن، یو ٹی آئی ہم اسے کہتے ہیں، یو ٹی آئی میں بھی فیور ہوتا ہے کیونکہ اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اب انفیکشن جب ہو جاتی ہے بندے کو، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فیور جو ہے نا یہ بڑھے گی. آٹو امیون ڈیزیز، امیونٹی ڈس آرڈرز وغیرہ، گیسٹرو انٹرائٹس، اس سے بھی ہوتا ہے، ڈرگ ابیوز سے بھی ہوتا ہے، اور اسکن انفیکشن سے بھی ہوتا ہے. الکوہل وڈرال بیسیکلی جب کوئی ریگولر انٹیکر ہو یا پھر وہ روٹین میں چینجز کا کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہوتا ہے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، پروسٹیچیوٹ وغیرہ یا کوئی ایسا ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ کچھ کازز تھے فیور کے، جو کہ میں نے آپ کو ایسے تھوڑی سی اسٹوری بھی بتا دی. تو آپ نے ہائیڈریٹ رہنا ہے، کسی بھی صورت میں ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے. اب جب ہم آئیں گے ٹریٹمنٹ پہ، تو ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں ہم جو ہے نا یہ ہم وجہ تھوڑی سی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے وجوہات میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، نکل آتی ہے. پھر اس کے لیے اینٹی بایوٹک پلان ہوتی ہے. یہ ہائی فیور کے لیے اینٹی بایوٹک ضرور پلان ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ پین کلر وغیرہ، سوری ناٹ پین کلر، پیراٹکس، جتنے بھی ڈرگ ہوتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. مطلب پیراڈال ہو گئی، یہ ہو گئی پیراڈال، پوسٹان پورٹ ہو گئی، یہ اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ فیور میں فین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ایمرجنسی اس طرح کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں، فار ایگزامپل ایمرجنسی میں اگر ہم نے کسی کی فیور کم کرنا ہو یا کوئی پرواس لگاتے، پرواس انفیوژن، لیکن اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک لگنا ضروری ہے. اب اینٹی بایوٹک کس طرح لگائے، کیا لگائے، تو وہ کون سے اینٹی بایوٹک دے، کس طرح دے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے ہسٹری پہ. ہم اس کی طرح پھر اس کو سن کے ہم کچھ ٹیسٹ پھر لکھ لیتے ہیں. وہ ٹیسٹ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ کی ہسٹری پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ مجھے پلینکس پین ہے پیچھے، بہت پلینک ہے، تو ہم یو ٹی آئی کی طرف ہمارا کنسیپٹ جاتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہے، یا جو بھی وہ بتاتا ہے، تو اسی لیول سے سی بی سی تو اس میں مسٹ ہوتی ہے، ایم پی، ملیریا پیراسائٹ وغیرہ، جس طرح بس یہ اس کے لیے پھر اینٹی بایوٹک ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور یہ اور پین کلر اس میں ہوتا ہے. جب فیور کم ہو جاتا ہے تو یہ درد وغیرہ ساری ختم ہو جاتی. تو یہ تھی بھائی ایک شارٹ سی ویڈیو. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. دھیان رکھیں.